شامی صاحب، شہباز شریف صاحب نے جو ہفتے کے دن مطالبہ کیا کہ حکومت کو فی الفور پاکستان میں انتخابات کروا دینے چاہیے، اور اس پہ حکومت کی جو تنقید آپ کے سامنے آئی ہے، اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، مطالبہ کرنے کا حق تو کسی بھی سیاسی رہنما کو حاصل ہے کہ وزیر اعظم سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ نئے انتخابات کے انعقاد کا اعلان کریں، تو یہ ان کی رائے ہے اور وہ رائے ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن وہ وزیر اعظم کو مجبور نہیں کر سکتے۔ انتخابات کرانے کا جو اختیار ہے وہ وزیر اعظم کے پاس ہے۔ دستور کہتا ہے کہ اگر وزیر اعظم اپنی ثوابدید پر یہ سمجھے کہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ نئے انتخابات کا انعقاد ہونا چاہیے تو وہ اس کا اعلان کر سکتے ہیں، اسمبلی کو تحلیل کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ نہ چاہیں تو آپ ان کو مجبور نہیں کر سکتے، یعنی آپ ان کے اوپر پستول تان کے ان سے یہ اعلان نہیں کرا سکتے۔ وہ اپنی مرضی جو ہے اس کے خود مالک ہیں، اور اپنی سہولت کے مطابق اور اپنی رائے کے مطابق اس کا اعلان کریں گے۔ تو صرف اعلان کر دینے سے یہ لازم نہیں ہو جاتا کہ وزیر اعظم اسے تسلیم کر لیں۔ اب میرے ساتھ رہیے شامی صاحب۔ سلیم بخاری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی وجہ ہو گئی ہے پچھلے 48 گھنٹوں میں کہ شہباز شریف صاحب نے ایک ایسا مطالبہ کیا جو اس سے پہلے انہوں نے نہیں کیا؟ اس سے پہلے تو خدشہ یہ تھا کہ عمران خان کی حکومت ایک ارلی الیکشن کی کوشش کرے گی ستمبر اکتوبر 2022 میں، اس کا خدشہ تھا کہ حکومت خرچے کر رہی ہے، بہت سی ڈیولپمنٹ سکیمز لا رہی ہے، احساس پروگرام پہ خرچہ کر رہی ہے، نیا پاکستان، کامیاب پاکستان وغیرہ کی سکیمز لا رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عوام کو خوش کیا جائے، پیسہ لایا جائے سسٹم کے اندر، اس کے بعد انتخابات کرائے جائے۔ لیکن اب شہباز شریف صاحب کا کہنا کہ ارلی انتخابات کراتے ہیں، اس کی کیا وجہ آپ کو سمجھ آتی؟ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، بہت دیر کے بعد آپ کے پروگرام میں مجھے موقع مل رہا ہے گفتگو کرنے کا۔ سوال آپ نے بہت اہم اٹھایا ہے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہوتی ہے، جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ از دا گورنمنٹ ان ویٹنگ، وہ 2-3 ایشوز کے اوپر لے کے کسی قسم کی تحریک کا آغاز کر سکتی ہے۔ اس میں ایک گورننس کے ایشوز ہیں، دوسرا مہنگائی کا ایشو ہے، اور تیسرا حکومت کی اپنی نااہلی کا ایشو ہے۔ گورننس ایک الگ معاملہ ہے۔ تو ان 3 بنیاد کے اوپر ہی پی ڈی ایم کی تشکیل ہوئی تھی، اور پی ڈی ایم کو ایک تحریک کے طور پر سامنے لانے کی کوشش ہوئی تھی اس حکومت کے خلاف، اور آبجیکٹو بالکل واضح تھا کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے، چاہے وہ عثمان بزدار صاحب کی پنجاب میں حکومت ہو یا مرکز میں حکومت ہو۔ تو ان کے مطالبے میں ایسا، جیسا کہ شامی صاحب نے بھی فرمایا، کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، حق رکھتے ہیں اپنے اس عہدے کے طور پر بھی اور ایک بڑی جماعت کے صدر ہونے کی حیثیت سے بھی۔ تو جہاں تک اس مطالبے کا تعلق ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، اور جن بنیادوں پر ایسا مطالبہ کیا جا سکتا ہے وہ بھی میں نے بیان کر دی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ حکومت کتنی مستحکم، کتنی ویل سیٹلڈ ہے ان دا سیڈل ٹو گورن دا کنٹری، اس کے حوالے سے بھی بہت سی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ایک حوالہ تو آپ نے خود بھی دیا کہ جو حالیہ چینجز ہو رہی ہیں اس کے اعتبار سے بھی، لیکن آل از ناٹ ویل ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک۔ ڈاکٹر معید، میں فورسفلی آرگو کرنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کے اس مطالبے کو تنقید کا زیر تنقید لانے کی بجائے اگر ہم یہ دیکھیں کہ حکومت 3 سال میں کیا کر پائی ہے، کیا وہ ایشوز جن کے انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم ریزالو کریں گے وہ حل ہو گئے ہیں؟ کیا غریب آدمی کی زندگی پہلے سے کچھ بہتر ہوئی ہے؟ کرونا تمام دنیا میں آیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غریب انسان جو ہے یا عام آدمی جو سڑک پر ہے اس کی زندگی جو ہے وہ عذاب بن جائے، اور اگر ایسا ہو تو پھر اس قسم کے مطالبے تو آتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا میرے ساتھ رہیے۔ انصار عباسی صاحب، آپ سے شروع کرتا ہوں، پھر میں جاؤں گا سعید قاضی صاحب کی طرف۔ یہ جو حکومت نے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن نے آرمی ری شفل کے ساتھ اپنے مطالبے کو جوڑ دیا، یہ ان ریئلسٹک ہے، اس پہ کیا آپ کا ہے کہ ٹائمنگ کیا ہے اس شہباز شریف صاحب کے مطالبے کی؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ کہ پہلے میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ نے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ 5 سال لیٹ دیم کمپلیٹ دا ٹینیور۔ ہاں ایگزیکٹلی، بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات یاد کی۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور کوئی بھی، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ آن دا ریکارڈ یا آف دا ریکارڈ آپ بات کریں، جو پی ڈی ایم تھی، اب ان کا اس قسم کی کوئی معاملہ نہیں تھا کہ ہم ان کو امیڈیٹلی رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ اب چونکہ آپ نے یہ کویشچن کیا، نہیں حکومت نے بھی کہا نا، منسٹرز نے بھی کہا، اخباروں نے بھی لکھا۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں ایسے کہ اب یہ کو انسیڈنس ہے یا واقعی سوچی سمجھی، ظاہر ہے ایک اسٹریٹجی ہے اپوزیشن کی، لیکن اتنا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ بات کریں جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں ان سے آف دا ریکارڈ بات کریں تو ان میں ایک جوش ایک نظر آتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ
यानी देखें कल दोनों ने मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ साहब परसों सैटरडे को दोनों ने मतलब है कि बात की कि आप क्यों इंस्टीट्यूशन है हमारा और जो कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए जो भी बातें उन्होंने की कि बड़ा मतलब है कि वैल्यू वाइटल है, तो उसके साथ क्या किया जा रहा है और कौन कर रहा है, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि दे आर मोर इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द स्पेकुलेशन ऑन द सोशल मीडिया, और उस वजह से अब फैक्ट्स का किसी को पता नहीं है। देखें कोई बात एग्जैक्ट फैक्ट्स का किसी को पता नहीं है, और दोनों तरफ से ज़ाहिर है चूँकि या तो ISPR ने बताना है या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बताना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइमिंग की वजह से ये मेरा ख्याल बात की गई, मतलब है कि आप अब फौरी तौर पे घर जाएं और इलेक्शन करवा दें। लेकिन ऑफ द रेकर्ड डिस्कशन मेरी भी हुई है लोगों से, वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी वो हैं कि, और वो ये बार बार बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे PMLN के मैं हॉक्स की बात कर रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि इदारे के मतलब इस किस्म की बात, इदारा ऐसा है, इदारा मतलब दे आर नाउ स्पीकिंग इन फेवर ऑफ द इदारा, और वो ये कहते हैं कि ये किस किस्म कैसे इसको थ्रेटन कर दिया, वो जो सारी बातें होती। सईद काजी साहब, तो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का शिफ्ट हो रहा है कि वो तमाम सियासी हलके जो इदारों पे हमले करते थे और हर किस्म के हमले करते रहे हैं गुज़िश्ता 3 बरस में, वो अचानक उन इदारों की हमदर्दी में खड़े हो गए। मैं जरा एक दो मैं बातें अर्ज कर दूं कि बड़ी सही बातें की सब दोस्तों ने, मगर फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पे कब ऐसी हुकूमत आई जो जिसने हमसे वादे किए थे और पूरे नहीं किए, और कब जो नई आने वाली हुकूमत है उसने हमें पिछली हुकूमत में जो हमारा हश्र था वो बुलाना दिया हो। लिहाजा एक तो बात ये है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इनिशिएटिव जो है बदकिस्मती से कभी अपोजिशन या जो आपकी पॉलिटिकल एलीट है उसके हाथ में नहीं रहा। तो इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में जो मुख्तलिफ किस्म की र्यूमर्स घूमती हैं उस पर ये बेस करते हैं, सोशल बेस इनकी होती कोई नहीं है। अगर आप PDM को देखें तो उन्होंने हर जोर लगा के देख लिया, मोहतरमा मरीम नवाज साहब का एक मुबैना, एक करिश्मा भी बताया गया जी कि वो बड़ी क्राउड पुलर हैं, मगर वो हमें क्राउड नजर नहीं आया, करिश्मा यकीनन होगा उनमें। तो अब ये जो बात अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं वो ये है कि ये र्यूमर जो है वो ट्रिगर करती हैं कि शायद कहीं जो है आपकी कमजोरियां ज्यादा वाजे हो रही हैं। इसमें बिल्कुल इसी तरह मैं भी अपने शो में कह रहा था कि जब मैं बरानी इलाके का रहने वाला हूं, तो जब हम बीज बोते हैं तो उसके बाद आसमान की तरफ देखते हैं, न जाने कब बारिश होगी और कब हमें फसल मिलेगी। तो यही बाई एंड लार्ज है। अब इसमें जाहिर है कोई सर्टिट्यूड से कोई बात नहीं कर सकता, जिस तरह अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि अंदर क्या है और बाहर क्या है, मगर सवाल ये है कि कहानी वही है कि कोई आएगा और हमें कोई ना कुछ दे जाएगा। यही सिलसिला चल रहा है। तो मेरे ख्याल में इसमें ज्यादा नहीं है। कल का रुख बदलेगा तो पता चलेगा। नहीं, अभी हमने मुल्क के वसीतर मफाद में हुकूमत को 5 साल दे दिए हैं। तो बेसिकली जो अनफॉर्चुनेट चीज है वो ये है क्योंकि सियासत जमीन से नहीं जुड़ी हुई, ऊपर के मफादात, माल, काले धन से जुड़ी हुई है और जो रियासती जो वसाइल हैं उनसे जुड़ी हुई है। लिहाजा जब नीचे सियासत आपके हाथ में ना हो तो फिर ऊपर से ही जो होना होता है वो होता है। और शायद कुछ लोगों का अपोजिशन में ख्याल है कि ऊपर से कुछ होने वाला है, जो मुझे तो नहीं लगता।